رحمۃ اللہ علیہ اسی کو السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مناقب سعد بن ابی وقاص الزہری وابن زہرہ وعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسعد بن مالک وبہ قال حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال حدثنا ابن ابی سعیدہ قال حدثنا ہاشم ابن عتبہ ابن ابی وقاص قال سمعت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یقول ما اسلم احد الا فی اليوم الذی اسلمت فیہ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثَالِثُ الْإِسْلَامِ تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا رضي الله تعالى عنهم يقول أني لأفضل العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعاما إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلت ثم أصبحت بني أسد وأسد تعذرني على الإسلام لقد خبت إذن وضل عملي وكانوا واشوا به إلى عمر وقالوا لا يحسن يصلي قال ابو عبد الله ثلث الاسلام يقول وانا ثالث ثلاثه مع النبي صلى الله عليه وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا ہے، امت نے اسے پہلے اختیار کیا۔ مکہ میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اجتماع کہاں کفار مکہ برداشت کر سکتے تھے، تو سعد ابن عبادہ نے اجتماع شروع کیا حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے کہے سے۔ عمیر نے کہا کہ ہمیں جمعہ قائم کرنا چاہیے کیونکہ حکم نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجبور ہیں کافروں کی وجہ سے، ہم تو مجبور نہیں ہیں۔ تو سعد ابن عبادہ نے کہا کہ میں اپنی جگہ تمہیں دے دیتا ہوں، اور اسد ابن زرارہ بھی ساتھ تھے۔ اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان تینوں نے مل کر جمعہ پھر قائم کیا۔ عمیر نے خطبہ دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو سعد رضی اللہ عنہ کی زمین پہ جمعہ پڑھایا جاتا تھا، جمعہ ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جمعہ ایسا فریضہ ہے جس کو امت نے پہلے قائم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں، یعنی جو اس کی وجہ پریشانی کی کفار مکہ کی وجہ سے تھی۔ یہ بھی سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ ابن ابی وقاص ان کے باپ کی کنیت تھی، اصل اس کا نام مالک تھا، یعنی سعد ابن مالک ہیں۔ بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو زہرہ قبیلہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال ہیں سارے کے سارے۔ حضرت آمنہ کا تعلق اس قبیلے سے تھا، اور اس زہرہ قبیلے نے بہت بڑے بڑے افراد پیدا کیے ہیں، ان میں ایک شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اسی قبیلے کا ایک فرد تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو بھی نقصان پہنچایا ہے، دانت توڑے ہیں اس نے، شہید کیے ہیں، وہ بھی اسی قبیلے کا فرد تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا دوسرا، ایک بھائی ادھر تھا اور ایک بھائی ادھر تھا، اور اسی طرح ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اسی قبیلے سے تھے۔ ان کا بہت مقام تھا عربوں میں، اور اسی طرح اسی قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بھی ایک شادی کر لی تھی۔ عبد المطلب کی ایک بیوی تھی، وہ بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہ خاص اہتمام سے ذکر کیا کہ یہ جو بنو زہرہ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ننہال لگتے ہیں، وہ ہوا سعد ابن مالک، اور یہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کا باپ جو تھا مالک تھا، یعنی اصل نام بتایا سعد ابن مالک نام ہے ان کا۔ اور پھر آگے حدیث ذکر کی، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ما اسلم احد، مجھ سے پہلے کسی نے اسلام نہیں قبول کیا تھا وہ دن جس دن میں نے اسلام قبول کیا ہے اس میں۔ سعد رضی اللہ عنہ سے پہلے کتنے مسلمان تھے؟ ایک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، بلال رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو 5 مسلمان یا 4 تو پہلے سے تھے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا اس دن میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، یا یہ سعد رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، 3 آدمی مسلمان تھے، تو مطلب یہ کہ میں تھا یا ابو بکر تھے یا خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی نہیں، اور باقی بلال رضی اللہ عنہ چونکہ غلام تھے اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آزاد آدمی جو اسلام کو قبول کر سکتے تھے وہ ہم لوگ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ 7 دن اس حال میں گزرے ہیں کہ میں تیسرا آدمی تھا اسلام میں، یعنی میں تھا، ابو بکر تھے اور علی رضی اللہ عنہ تھے، یا میں تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ علی رضی اللہ عنہ تو چھوٹے تھے اس لیے ممکن ہے انہیں بھی چھوڑ دیا ہو، اس سے بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے انہیں چھوڑ دیا ہو، تو یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر آگے حدیث ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیس کی روایت سے، وہ کہتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے خدا کے راستے میں تیر چلایا، اور میرا حال یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے خدا کے راستے میں جنگ کا آغاز کیا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، سعد رضی اللہ عنہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے تیر چلایا، اور سعد رضی اللہ عنہ سے جہاد کا آغاز ہوا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا اس اعتبار سے، اللہ نے ان سے آخر تک بہت کام لیا ہے، مسلمانوں کو اتنا کچھ انہوں نے دیا ہے کہ تاریخ ان کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، اتنا اللہ نے ان سے جہاد میں بھی کام لیا اور چیزوں میں بھی کام لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے تیر کا ذکر کیا ہے، یہ ہمیشہ جہاد میں آگے رہے، ہجرت انہوں نے کی ہے، انصار میں آئے ہیں، انصار میں سے تھے، اور انصار میں بلکہ ہجرت کی انصار میں رہے، انصار میں سے رہنے کے بعد پھر انصار کے ساتھ رہنے کے بعد پھر انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی، بدر میں، اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ بدر میں انہوں نے سعید ابن عاص کو مارا ہے، اور سعید ابن عاص کے ساتھ جب سعد رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی تو سعید کی تلوار تھی ذوالقطیفہ، بہت خوبصورت، بہت اچھی کاٹ کی تلوار تھی، انہوں نے وہ تلوار اس کی لے لی مارنے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ تلوار مجھے عنایت فرما دی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے لی ہے اس تلوار کو وہیں رکھ کے آؤ۔ انہوں نے تلوار واپس رکھ دی۔ ان کے دوسرے بھائی تھے عمیر، وہ بھی اسی غزوہ بدر میں شہید ہوئے ہیں، تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے عمیر کی شہادت کا بھی دکھ تھا اور اس چیز کا بھی کہ تلوار اتنی اچھی مجھے نہیں دی گئی، مجھے ملے تو میں خدا کے راستے میں لڑوں اس سے۔ اور پھر جب سورہ انفال نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر وہ ذوالقطیفہ انہیں دے دی۔ جب غنیمت کی تقسیم ہوئی تو پھر انہیں یہ تلوار بھی مل گئی تھی۔ عمیر کی شہادت بھی عجیب تھی، حدیث میں آتا ہے عمیر چھپتا پھر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا تم کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں چھوٹا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکال نہ دیں فوج سے، یہ نہ کہیں کہ بچہ ہے یہ کیا لڑے گا، حالانکہ اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو سعد کہتے ہیں میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح تو مشکل ہو جائے گا، تم چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں اسے لے کے گیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ لڑنا بھی چاہتا ہے، آپ سے بھی بچ رہا ہے، ڈر رہا ہے آپ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمیر لڑا اور بہت اچھے طریقے پہ لڑا، حتیٰ کہ عمیر کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لڑ کے، یعنی کافروں نے اتنا شدت کا اس پر ظلم کیا۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں ان میں ان کے دوسرے بھائی عمیر بھی ہیں۔ اس سارے قبیلے کو ہی خدا نے بہت شجاعت سے نوازا تھا، شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بھی لڑتے رہے ہیں بدر میں بھی، احد میں، اور احد میں تو انہوں نے وہ کام کیے ہیں کہ عالم اسلام میں یہ یعنی جب تک یہ تاریخ اسلام کی اور یہ چیزیں ہیں مایا ناز ہستی ہے سعد رضی اللہ عنہ کی۔ احد میں یہ لڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جب چاروں طرف سے نرغا ہو گیا اور چاروں طرف سے لوگ آنے لگے تو سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ 7 یا 8 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ لیکن اس وقت بھی اکیلے تھے، اس سے پہلے جب حملے میں شدت آئی ہے تو ایک موقع ایسا آیا کہ کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یشری لنا نفسہ، کوئی آدمی جو اپنی جان میرے لیے قربان کر دے۔ یہ فکرہ ایسا فرمایا تھا کہ انصار کھڑے ہو گئے، جو جس نے بھی سنا وہ بھاگا ہو، اس نے کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے، 1 2 3 4 9 صحابی رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے۔ سعد رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چلاؤ، اور سعد بہت عمدہ تیر چلاتے تھے،
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش اتار کے بکھیر دیا اور آپ نے فرمایا ارم یا سعد، سعد تیر چلا، فدا کا امی و ابی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سعد پر قربان چاہیں، تیر چلا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں اپنے ماں باپ کو جمع کیا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے سعد کے علاوہ میں نے کسی کے لیے یہ جملہ نہیں سنا۔ یہ جملہ 3 آدمیوں کے لیے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جنگ میں یہ کہا تھا، ایک مرتبہ لیکن احد کے دن صرف سعد رضی اللہ عنہ کو کہا ہے، اور ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا ہے۔ ان کے نام آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ سعد تیر چلانے لگے اور حدیث میں آتا ہے جو بھی وہاں سے پھر گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنا تیر چھوڑ جاؤ، اپنے تیر کہاں پھینک جاؤ، اور سعد چلا رہا ہے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس دن تیر چلائے ہیں 1000 سے زیادہ تیر چلائے ہیں۔ 1000 تیر چلانے کے لیے بڑی ہمت درکار ہے، اور لڑنا، اور وہ بھی میدان جنگ میں اس طرح کھڑے ہو کے، یعنی صحیح معنی میں مردانگی کی لڑائی تھی، اور مرد تھے وہ لوگ جو لڑا کرتے تھے، اور جہاد تھا یہ خدا کے راستے میں۔ بڑے عجیب و غریب قصے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بتاتے تھے احد کے، اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ سعد کے ساتھ ایسے ہوا وہ تیر چلا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دیکھا تیر کم پڑ گئے ہیں، زمین پہ ہیں، اور سعد اٹھا کر پھر چلائیں گے، خود اٹھا کر تیر دیتے رہے کہ لے اللہ کے راستے میں چلا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے تیر چلانے جب شروع کیے تو ایک کافر سامنے آ گیا، اور وہ اتنا زبردست تیر انداز تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ اس پہ تیر چلاتے سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا، جسم کا کوئی حصہ سوائے آنکھوں کے ایسا نہیں تھا جو نظر آ رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مطلب یہ کہ اس آدمی کو کچھ کرنا ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تیر جو چلانے شروع کیے تو وہ تیر حدیث میں آتا ہے ایسی تیر اندازی ہوئی جنگ رک گئی دونوں طرف سے، اور لوگ دیکھنے لگے کہ کیسا دلچسپ تماشا ہو رہا ہے۔ سعد تیر چلاتے تھے وہ ڈھال آگے کر دیتا تھا، اور ڈھال پہ جا کے تیر اٹک جاتا تھا، پھر جب وہ ڈھال نیچے کرتا تھا تو سعد رضی اللہ عنہ تیر اس وقت چڑھا رہے ہوتے تھے چلے پہ، وہ ہنستا تھا، آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ مذاق اڑا رہا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کچھ دیر تو یہ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کیا کیا اس چلے پہ 2 تیر چڑھا لی۔ 2 تیر جو چڑھائے انہوں نے، ایک تیر چلایا اس کی ڈھال پہ لگا جا کے جب، تو وہ ڈھال نیچے کر کے ہنسنے لگا، انہوں نے ساتھ ہی دوسرا چھوڑ دیا۔ وہ دوسرا تیر اس کی آنکھ میں جا کے لگا ہے، اور اتنی شدت سے کہ سر کے پیچھے سے نکل گیا، دماغ کو چیر گیا اس کے، وہ گرا ہے اور تڑپنے لگا، اور سعد رضی اللہ عنہ نے جا کے لاش پہ پاؤں رکھ کے اس کے تیر نکال لیا، اور یہ تیر لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا ہے، پھر سعد رضی اللہ عنہ کے اولاد نے آگے چل کے اس تیر کو لے لیا تھا۔ اس قدر اچھا تیر اندازی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کافر کو دیکھا، اور وہ کافر آتا تھا سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے تیروں کی زد سے نکل رہا تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اسے تیر مارا، اور تیر مارا تو وہ اتنا بہادر اپنی طرف سے بن کے آیا تھا کہ اس نے میدان جنگ میں بھی تہمت باندھ رکھی۔ وہ کہتا تھا مجھے کیا ہو سکتا ہے، اور جب اسے تیر لگا تو وہ اتنی بوکھلاہٹ اس پہ تاری ہوئی، چیختا جاتا تھا، اور تہمت کھل گئی اور برہنہ ہو گیا، اور ٹانگیں اس نے اوپر اٹھا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدحواسی کو دیکھ کے ہنس پڑے۔ تو سعد کہتے ہیں میں بھی اس پہ ہنس پڑا، میں نے کہا دیکھو اسے کتنا شوق تھا بہادر بننے کا، اور موت کیسے اسے ذلت سے آ رہی ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں ہیں، احد میں وہ شامل رہے ہیں، وہ یہ احد میں بہت کارنامے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلاتے ہوئے اتنی اچھی طرح دیکھا تو آپ نے انہیں بہت عمدہ ایک دعا دی، آپ نے فرمایا اللہ سعد کا تیر خطا نہ کر اور اس کی دعا کو رد نہ کر۔ اور یہ ایسی چیز ہو گئی تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ پھر جس کے لیے جو بد دعا یا دعا کر دیتے تھے بس لوگ سمجھتے تھے یہ بات اب پوری ہو کے رہے گی۔ سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، اور بہت تعلق تھا ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا ہے، اور وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ علی کو تو برا کہے۔ انہوں نے کہا کیوں علی کو برا کہوں؟ اس نے کہا نہیں تو ضرور برا کہہ دے، گالی دے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے علی رضی اللہ عنہ میں 3 چیزیں دیکھی ہیں، اور اگر وہ 3 چیزیں میرے سامنے نہ ہوتی تو میں تیری بات پر غور کرتا کہ مجھے ان کی مخالفت کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور میں جب قریب ہوا تو میں نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کہ اللہ علی کو میں نے جنگ لڑنے کے لیے بھیجا ہے
اور جب تک وہ زندہ میری اسے آنکھیں نہ دیکھ لیں مجھے اس وقت تک موت نہ دیجیے، میں علی کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے دیکھا ہے اس کا شرط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اسے دی ہے، اور میں نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تو زمین کی مٹی علی کو لگ گئی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ سے مٹی اپنے دستے مبارک سے جھاڑ رہے۔ یہ میں نے ان کا شرط دیکھا، اگر یہ چیزیں میں نے نہ دیکھی ہوتی تو میں سوچتا کہ علی کی مخالفت کی جائے۔ اس نے پھر تنگ کیا بہت زیادہ، تو کہنے لگے کہ مجھے تنگ اس بات پہ نہ کر، مجھے تجھ پہ غصہ آ جائے گا۔ اس نے پھر تنگ کیا تو سعد رضی اللہ عنہ نے بد دعا دے دی اسے، اور کہنے لگے کہ اللہ اس انسان نے جسے نبٹ لے وَاجْعَلْهُ لِلنَّاسِ آیَةً، اور اللہ اس کا وہ انجام کر کہ لوگوں کو عقل آ جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کتنی شدید ہے۔ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں ساتھ کہ جب اسے یہ بددعا اس نے سن لی پھر ٹھنڈا ہو گیا بالکل، اور وہ مطلب پھر مخالفت کے لیے اس نے سعد رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا، لیکن اٹھ گیا یہ سوچتے ہوئے یہ اس انداز سے کہ ان بددعاؤں سے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس انسان کو، سعد رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں بازار میں جا رہا تھا اور ایک اونٹ آ گیا، اور وہ اونٹ بالکل اپنے حواس سے باہر تھا، اور وہ اونٹ پاگل جیسے ہو جاتا ہے جانور ایسے بھاگ رہا تھا، اور لوگ ہٹ رہے تھے ڈر کی وجہ سے کہ اس اونٹ کو کیا ہو گیا ہے، اور وہ لوگوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور اس نے بھرے مجمع میں آ کے ٹھیک اس انسان کی گردن پہ اپنا منہ رکھا اور اسے اٹھا لیا، اور اٹھا کے سڑک کے بیچ میں رکھ دیا اسے، اور یہ چیخ رہا تھا بری حالت اس کی، اور اس اونٹ نے اسے لٹا کے زمین پہ اپنی گردن اس کے اوپر رکھ کے اسے زمین پہ گھسیٹنا شروع کیا، اور چیتھڑے اڑ گئے اس کے گوشت کے، ہڈیاں اڑ گئیں۔ تو ہم نے کہا اسے سعد کی بددعا لگ گئی ہے جو یہ ان کے ساتھ شرارت کر رہا تھا، نابینا ہو گئے تھے سعد رضی اللہ عنہ آخری عمر میں، تو ان کے ساتھ اس کی حرکت جو تھی اس آدمی کی وہ اتنی زبردست اس کا انجام ہو گیا، یہ عبرتناک انجام۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو بدر میں رسول اللہ، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ اس کا تیر خطا نہ کر اور اس کی دعا کو رد نہ کر۔ سعد رضی اللہ عنہ کو بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ اس جگہ پر جاؤ اور تم جا کر دیکھو اور مجھے رپورٹ آ کے اطلاع دو کہ کفار مکہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس میں سے سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کافروں کے ایک مجمع کو دیکھا اور یہ پھر برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے کہا یہ اللہ کے دشمن ہمیں تنگ کرتے رہے ہیں، ستاتے رہے ہیں، اور انہوں نے تیر چلایا اس وقت ایک کافر پہ اور وہ کافر مارا گیا۔ یا تو یہ کہہ رہے ہیں ساتھ کہ میں پہلا آدمی ہوں رما بسامن فی سبیل اللہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے۔ یا سعد رضی اللہ عنہ مکہ کے دور کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ میں گھاٹی میں جمع ہو کے نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے، ان کفار مکہ نے کہیں آ کے دیکھ لیا اور ان پر طنز کرنا شروع کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بڑھ کے ایک کافر کو پکڑ لیا اور اسے انہوں نے مار بھی دیا تھا مکہ مکرمہ میں ہی، اور ان کا قبیلہ اس معاملے سے ان کی بچت ہو گئی تھی، وگرنہ مکہ مکرمہ میں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ تو یا تو وہ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں فتح مکہ میں سعد رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد بھی رہے ہیں تبوک میں، حنین میں، ان تمام مقامات پہ سعد رضی اللہ عنہ رہے ہیں۔ حجۃ الوداع میں تشریف لائے ہیں سعد، اور سعد رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع کے اس عرصے میں ان کو بہت شدید بیماری ہو گئی تھی، اور بیماری اتنی ہو گئی کہ سعد رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگ گیا اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تھا زخم سے خون نہیں بند ہو رہا تھا، اور وہ کھل گیا پھر فتح مکہ اس پہ حجۃ الوداع میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں حرم، تو دیکھا خون بہ رہا ہے ایک خیمے سے، تو آپ نے کہا یہ کس کا خیمہ ہے؟ پتہ چلا کہ سعد کا۔ کہا اس سے کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا وہ زخم کھل گیا ہے اور خون بہ رہا ہے سعد رضی اللہ عنہ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے واپسی پہ نماز کے بعد عیادت کو، اور سعد سے کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول زندگی لگتا ہے ختم ہونے والی ہے، اور مجھے اس بات سے نفرت ہے، شدت سے طبیعت اس بات سے انکار کرتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں موت آ جائے، یعنی اللہ میری ہجرت کو پورا فرما دیں۔ اس موت کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس زمین سے ہم ہجرت کر کے گئے اور اگر یہی موت آ گئی تو اس کا مطلب ہے خدا نے ہجرت کو قبول نہیں کیا، ہمیں واپس اپنے وطن میں بھیج دیا ہے۔ اس لیے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ مدینہ طیبہ کی موت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، کہتے تھے اگر مکہ مکرمہ میں موت آئے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری ہجرت کو خدا نے قبول نہیں فرمایا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بھی یہی بات تھی، کہنے لگے اس زمین پہ مرنا پسند نہیں ہے، تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، یعنی مدینہ طیبہ پہنچ کے پھر انتقال ہو جائے۔
اور سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول ساری دولت خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، مال بھی خدا نے بہت دیا. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک ہی تو بیٹی ہے، آدھی زمین آدھی جائیداد اس کی، دولت مال سب کچھ، آدھا خدا کے راستے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی نہیں مانے. انہوں نے کہا بس ثلث، اور اللہ کے رسول تیسرا حصہ خدا کے راستے میں اور باقی جو بچ جائے وہ سارا میری بیٹی کا. اس پہ مانے ہیں اور فرمایا الثلث والثلث کثیر، اور تیسرا حصہ اور ساتھ تیسرا حصہ بھی بڑی چیز ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی سعد کو بہت عمدہ. پھر فرمایا سعد تو اپنے بیوی بچوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا سے جا، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تو نے اس حال میں چھوڑ دے کہ وہ تیرے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے راستے میں ہی صحیح لیکن اتنا خرچ کر دینا کہ گھر والے اپنی ضروریات پوری نہ کر سکیں منع کیا ہے، ناپسند فرمایا ہے اس چیز. ابو داؤد میں آتا ہے ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سونے کا ڈلا لے کر آیا اور کہنے لگا یہ خدا کے راستے میں خرچ کر دیجیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے بالکل برعکس وہ ڈلا اتنی زور سے اٹھا کر اسے دے مارا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ سر نہ ہٹاتا اس کا سر پھٹ جاتا، اتنی زور سے آپ نے اس پہ پھینکا ہے. اور آپ کو غصہ تھا اور آپ نے فرمایا میرے پاس سارے گھر کا سونا جمع کر کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے راستے میں خرچ کر دو، آج میں خرچ کر دوں، کل تم انہیں دیکھو گے چوراہوں میں بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہوں گے. ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے. سعد رضی اللہ عنہ کے بھی اس لیے منع فرما دیا کہ سارا مال خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، بیٹی کے لیے چھوڑنا ہے کچھ نہ کچھ. اور بہت بڑی چیز ہے، یعنی دیکھیے اگر لاکھ روپیہ فرض کرنے ہو تو انہیں کہا کہ 66,000 بیٹی کے لیے چھوڑ دو اور بیوہ کے لیے 33,000 اللہ کے راستے میں دے دو، 1/3 تو پھر یہی بنتا ہے. اور کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے. سعد رضی اللہ عنہ مایوس ہو چکے تھے زندگی سے، پھر انہیں تسلی دی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشف سعدن، اللہ سعد کو شفا دے دیجئے. 2 مرتبہ یہ فرمایا. پھر فرمایا سعد اللہ نے ابھی تو تیرے لیے بہت کچھ رکھا ہے، ابھی تو خدا تجھے بیٹا بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تیری اولاد کو اور بڑھا بھی دے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے قوم کو عزت دے گا، تیرے ذریعے قوم کو خدا نے بھی ذلیل کرنا ہے، ابھی موت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زندگی کے دن باقی ہیں. سعد رضی اللہ عنہ کو یہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہیں. دعا ان کی قبول ہوتی تھی، تیر ان کا خطا نہیں ہوتا تھا. کہاں ایک بیٹی اور بیٹا تھا ہی نہیں، اور کہاں پھر اس دعا کے بعد خدا نے اتنی اولاد دی، 34 ان کے لڑکے اور لڑکیاں تھے، 17 لڑکے خدا نے مزید دیے اور 16 بیٹیاں مزید ہو گئیں. یہ عائشہ بنت سعد جو حدیث میں آتی ہیں یہ سعد ہی کی بیٹی ہیں. عمر ابن سعد جو آتے ہیں یہ بھی ان کے بیٹے، عامر ابن سعد ان کے بیٹے ہیں، اسحاق ابن سعد، کتنے ہی بیٹے ان کے، 17 بیٹے 17 بیٹیاں ان کی ہو گئیں. اللہ نے اتنی ان کی نسل پھیلا دی. اور پھر اللہ نے ایرانیوں کو ان کے ذریعے رسوا کیا اور اللہ نے عربوں کو ان کے ذریعے عزت دی. یہ ساری باتیں اس سے سعد رضی اللہ عنہ پہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوتی رہیں. فتح مکہ کے بعد اور حجۃ الوداع کے بعد پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد میں رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی ایک مرتبہ، کہنے لگے کہ اللہ سعد کو، حذیفہ کو اور ابو عبیدہ کو ان کو دے دے کہ میں ان لوگوں کو بھیجوں اور خدا کے راستے میں یہ لڑتے چلے جائیں. اور سارے لوگ ایک ایک کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تحت آ گئے. سعد رضی اللہ عنہ کو بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور انہیں کہا کہ عراق کو فتح کرنا ہے. عراق کی فتح حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، لیکن کچھ مسئلہ بگڑ گیا تھا. ایک جگہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، یہ دریا کے پار اتر گئے اور پار اترنے کے بعد وہاں ایرانیوں نے دعوت دے دی کہ تم آ جاؤ یہاں کے لڑ لو، اتنے اگر تم زیادہ ہو بہادر تو ادھر آ کے لڑ لو. اور مسلمان اتر گئے اور اس میں کچھ شکست بھی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا بھی بات کہتے ہیں کہ واقعہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ادھر گئے تھے دریا کے پار اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ دشمن نے وہاں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ کہ مسلمانوں کا وہ حملہ پسپا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا بہت خیال گزرا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے جتنے شعراء تھے عرب کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیے اور خطیبوں کو، اور کہا 1 مہینے تک ہم تمہارا خرچہ برداشت کریں گے، عربوں کے قبائل میں جاؤ اور سب طرف سے اچھے بہادر آدمی چن کے لاؤ. اور انہوں نے جا کے اپنی خطابت، اپنی شاعری سے پورے ملک میں آگ لگا دی ایک قسم کی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پھر لوگ آنا شروع ہوئے ہیں
پھر انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ پورے عربوں کا نچوڑ ہے جو اب آ رہا ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور عراق پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ گئے ہیں، پھر عراق پتہ ہوا ہے، پھر انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا سوچیں گے۔ پھر یہ خود آ گئے، پھر خود آئے ہیں، پھر اصرار کرتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا سعد کا اصرار یہ ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے، اور وہ بہت بڑی طاقت ہے ایران مادی اعتبار سے، میں اس لیے خوف محسوس کرتا رہا کہ کہیں ایسے نہ ہو کوئی معاملہ اس کے برعکس ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے 1 مہینہ استخارہ کیا ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کوئی واضح فیصلہ کن بات سجھا دے۔ اب میرے جی میں یہی آتی ہے کہ سعد کو اجازت دینی چاہیے ایران پہ حملہ کرنے کی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ اجازت مانگی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ اب اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی سارے کے سارے تھے۔ قادسیہ کا جب مارکا ہوا ہے تو اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کچھ دیگرگوں ہو گیا۔ دیگرگوں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے تھے، یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ ایران کے اس سارے علاقے پر حملے کی جو اجازت دی جا رہی ہے اس میں کس کو امیر مقرر کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی کو مقرر کیا جائے، پورے ایران پر حملہ جب ہونا ہے تو یہ تو بہت بڑا حملہ ہوگا اور لاکھوں آدمی اس میں جائیں گے اور موت کے بھی خدشات ہیں سب کچھ، تو علی کو بھیجا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا، لوگوں نے اس سے اتفاق بھی کر لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود معذرت کر دی، کہنے لگے امیر المومنین مجھے دقت ہے، اس میں نہیں جا سکوں گا، اور اپنی کچھ مجبوریاں انہوں نے بتائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر لوگوں نے کہا اب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں خود چلتا ہوں۔ پھر وہ جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، بات طے ہو جاتی، لیکن کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو یہاں امیر المومنین کون ہوگا، یہاں امارت کس کے ذمہ رہے گی، آپ نہ جائیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے پتا چل گیا ہے کہ کس آدمی کے مقدر میں یہ چیز ہے۔ ان کا کیا بات معلوم ہوئی، کہنے لگے سعد کو بھیجیے، سارے ایران کا حملہ سعد ہی کے سپرد کر دیجیے، اکیلے کے سپرد، اور یہ اسے نپٹا لیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے سپرد انہوں نے کر دیا اور واقعی انہوں نے نپٹا دیا۔ قادسیہ کا جو مارکا ہوا ہے، قادسیہ کا مارکا اتنا شدید تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ جب پہنچے قادسیہ کے قریب تو انہوں نے بھیجی اپنے فوج میں سے 7 یا 10 آدمی چنے ہوئے بھیجے۔ عمر ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ بھی ان میں شامل تھے، اور رستم کے دربار میں گئے، اور یہ اتنے عجیب اللہ کے بندے تھے، اتنے نڈر، اتنے بے خوف تھے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے جن خچروں پہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر گئے تھے وہ سارے کے سارے لے کے اندر دربار تک چلے گئے اور کہنے لگے ہم اپنی سواریاں باہر نہیں چھوڑیں۔ اور اس نے کیا کر رکھا تھا، قالین بچھوائے ہوئے تھے، بڑے بڑے ریشمی پردے، ایران کی پوری تہذیب و ثقافت کے نمونے، صرف اس لیے کہ مسلمانوں پر روب پڑے۔ عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ روب ڈالنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنا نیزہ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس نیزے کو الٹا کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ نیزے کی انی جہاں جہاں قالین پہ لگتی گئی قالین برباد ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے جا کے اپنا خچر جو تھا، جو امیر تھے ان کے سعد رضی اللہ عنہ نے بھجوایا، انہوں نے اپنا خچر لے جا کے رستم کے دربار میں اس کے تکیے کے ساتھ باندھ دیا اور بالکل اس کے برابر میں بیٹھ گیا، اور وہ بڑا پریشان اس صورتحال کو دیکھ کے ہوا، تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا تم نے ہمیں بلایا ہے، ہم خود نہیں آئے، ہم خود آتے تو کوئی بات تھی کہ ادب احترام کوئی بات ہے، تم نے تو بلایا ہے، جب بلایا ہے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے انداز کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ساری بات کی، انہوں نے کہا بات صاف سی ہے، یا تم اسلام قبول کر لو یا ہماری غلامی اختیار کر لو، وگرنہ میدان جنگ میں پھنسو۔ اس نے کہا میدان جنگ کی مجھے دھمکی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا دھمکی نہیں، ہم تو صاف بات کرتے ہیں کہ تم میدان جنگ میں آ جاؤ۔ اس نے کہا یہ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی غلامی نہیں سکھائی۔ میں تمہارے یہاں حیران ہوں کہ لوگ تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، یہ غلامی کے انداز ہیں اور ہمیں یہ نہیں آتے۔ اس نے مٹی اٹھائی اور مادی کرب جو تھے عمر ابن مادی کرب پہ پھینک دی، انہوں نے چادر بچھائی اور مٹی سمیٹنے لگے۔ تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مٹی لے جا رہا ہوں، اور لے جا کے عمر نے بڑی خوشی سے سعد رضی اللہ عنہ کو دی اور کہنے لگے مبارک ہو، یہ مٹی اس نے دی ہے، پھینکی تھی مجھ پہ ذلت کا اظہار کرنے کے لیے۔ سعد رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے اس کا مطلب ہے یہ نیک فعل ہے، اس نے اپنی زمین خود ہمیں دے دی۔
اور دوسرے دن سعد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دیا، لیکن ان کو بہت زیادہ خارش ہو گئی تھی، دانے نکل آئے تھے سارے جسم پہ اور وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے گھوڑے پہ، تو انہوں نے اپنے لیے ایک اونچا جگہ بنوا لی اور اس پہ سے لکھ لکھ کے بھیجتے رہے کہ کیا کیا ہدایات ہو سکتی ہیں، قادسیہ میں کیسے مارکا ہو سکتا ہے۔ ابو مہاجن ثقفی نے کوئی نشہ کر لیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے قید کر دیا اور سعد رضی اللہ عنہ چھت پہ بیٹھ کے بس برقے لکھ لکھ کے بھیجتے رہے ہر طرف کو۔ ایک طرف حملہ کیا ہے ہاتھیوں نے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وہاں بھی زیقارہ غالباً قبیلہ تھا، اسے صرف ایک جملہ لکھ کے بھیج دیا کہ زیقارہ والوں میں زور سے یہ بات کہو کہ سعد یہ کہتا ہے وہ جو تمہاری شجاعت کی داستانیں تھی ان کا کیا بنا، ہاتھیوں کے مقابلے میں ڈر گئے اور سارا ہاتھیوں کا حملہ انہوں نے پسپا کیا۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہیں سعد رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہنے لگے ان کا علاج کرو، لوگوں ہم نے ہاتھی دیکھے نہیں، ہاتھیوں کی جنگ جانتے نہیں، لیکن ہاتھیوں کو کیا ہو گئے، ان کو کسی طریقے سے واپس پھیرنا چاہیے، بھگانا چاہیے۔ انہوں نے صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ ہاتھی ایک ترتیب سے چلتے ہیں، اس ترتیب کو انہوں نے اپنی فراست سے معلوم کر کے ہاتھیوں میں جو قائدین تھے ان کو مارا دوسرے دن میں، اور وہ پھر پلٹنا شروع ہو گئے۔ ابو مہاجن ثقفی نے جب یہ میدان جنگ کا مارکا دیکھا تو وہ بڑا پریشان تھا، آتا تھا وہ جو سعد رضی اللہ عنہ نے چھوٹی جیل اس کے لیے گھر میں ہی بنا دی تھی، دروازے کی وہ سلاخوں سے دیکھتے تھے، پھر ابو مہاجن جا کے بیٹھ جاتا تھا، پھر دیکھتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی گزری ہیں، یہ عورتیں بھی اتنی دلیر ہوتی تھیں، میدان جنگ میں یعنی وہ آرام سے گزر رہی ہے، تو اس نے دیکھا، سلمہ نام تھا سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی کا، تو اس نے شعر پڑھ دی، اس نے سنے سلمہ نے، تو ابو مہاجن کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا تمہارا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا آپ کے شوہر نے مجھے قید کر دیا ہے اور اللہ کی قسم اگر میں میدان جنگ میں لڑوں تو مجھ سے زیادہ اچھا شہ سوار سعد رضی اللہ عنہ کو نہیں ملے گا، اور دیکھیے انہوں نے میرے ساتھ یہ حال کر دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے شعر پڑھے کہ جب اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو باغ پڑ گئی ہے لوہے کی، پتہ نہیں کہنے لگے اسے تو میں نے قید کر رکھا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور متاثر بھی ہوئے، اور شام کو پوچھا کہ اس طرح کا ایک آدمی لڑ رہا تھا۔ ابو مہاجن نے سلمہ نے کہا کہ میں تمہیں رہا کر رہی ہوں، لیکن اگر تم نہ واپس آئے تو کیا؟ اس نے کہا شہادت ہو گئی تو اللہ کے راستے میں، زندہ رہا تو واپس آؤں گا تاکہ آپ ساتھ سے شرمندہ نہ ہو۔ وہ زندہ رہے، واپس آ گئے اور آ کے اپنی بیٹیاں خود پہن کے اندر بیٹھ گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، بلایا، پھر انہیں آزادی بھی دے دی اور وہ خدا کے راستے میں لڑے بھی ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کو یہ ساری چیزیں آتی تھیں کہ کس طرح فوج کا دل رکھا جاتا ہے، کس طرح لڑایا جاتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ یہ ساری چیزیں کرتے رہے۔ تیسرے دن کا جو مارکا تھا، جب قادسیہ فتح ہوا ہے تو بہت سے لوگ اس میں کام آئے۔ فوج میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اور سعد کی تو کوئی بیوی بیوہ نہیں، وہ تو اپنے کو پیچھے بچا کر رکھے ہوئے ہیں، اور سعد کی کوئی بیوی بیوہ نہیں ہوئی، وہ بیوہ ہوتی تو ہم اس جنگ کو جیتتے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی اور انہیں دکھ بھی ہوا اس بات کا کہ میں معذور ہو گیا ہوں لڑنے سے، تو اس کا کیا مطلب ہے، میدان جنگ سے کوئی ہٹ گیا ہوں؟ برابر وہ لکھ لکھ کے بھیجتے رہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ساری فوج کو قادسیہ کی فتح کے بعد جمع کیا اور انہیں بتلایا کہ میں اس وجہ سے بیمار تھا، نہیں آ سکا، لیکن میں مسلسل جنگ کی نگرانی کرتا رہا ہوں۔ اور پھر اسے کہنے لگے تو نے یہ شعر کیا پڑھے تھے، اس نے اور غصے کا اظہار کیا، تو سعد رضی اللہ عنہ پھر اس سے ناراض بھی ہوئے، ناراضگی کا بھی اظہار اس سے کیا ہے، اور کہنے لگے کہ بیوی کا بیوہ ہو جانا مجھے اس کی اتنی فکر نہیں ہے، خدا کے راستے میں لڑنا بڑی چیز ہے، لیکن مجھے میری معذوری تم دیکھو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایران فتح کر لیا، ایران کے بعد وہ آگے بڑھے ہیں، مدائن انہوں نے فتح کر لیا، اور حتیٰ کہ وہ چین کی طرف چل نکلے۔ جب چین کی طرف جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا انہیں اور کہا صاحب جتنے لوگ اس وقت اسلام میں داخل ہو چکے ہیں یہ نو مسلم، پہلے ان کا اسلام اچھا کرو۔ یہ نئی نئی قومیں اسلام میں آ رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی عقل مندی کی بات کہی، کہنے لگے اگر ان کو اسلام صحیح نہیں آئے گا تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے اور اپنی تہذیب بھی ساتھ ہماری تہذیب میں شامل کر دیں گے، اس لیے جب یہ قومیں اچھی طرح مسلمان ہو جائیں پھر آگے چلنا۔ سعد رضی اللہ عنہ ایران وغیرہ پہنچ گئے تھے، انہوں نے اس محاذ کو چھوڑا ہے، ادھر آ گئے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے سمرقند کو فتح کیا ہے، اس سارے علاقے میں روس میں آذربائیجان وغیرہ کی فتح میں یہ لوگ شریک رہے ہیں، ایران کابل کی فتح میں سعد رضی اللہ عنہ کی شرکت رہی ہے، ہر طرف کے اللہ کے بندے جاتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کر دیا واپس بلا کے کوفہ پہ امیر، بلکہ انہیں کہا کہ کوفہ کی تعمیرات میں وہ کام کروائیں۔ کوفہ میں سعد رضی اللہ عنہ کو رکھا ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتے تھے،
یہ اپنے جہاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ہم درختوں کے پتے جھاڑ کر کھا لیا کرتے تھے، اور اس کا اتنا اثر ہو گیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو اجابت ہوتی تھی تو بالکل ایسے جیسے بکری یا اس کے اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں جس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملی ہوئی ہوتی، اور ہمارا تو حال یہ تھا، ہم نے اسلام کے لیے اتنی قربانی دی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ہوں، اور ہمارے بوٹ جو جوتے پہنتے تھے یہ پھٹ گئے، اور ہم پیدل چلتے رہے ہیں ان سنگلاخ وادیوں میں، یہاں تک کہ پاؤں سے خون بہنے لگا، اور چیتھڑے کپڑے کے ہم نے پاؤں پر لپیٹ لیے کہ اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، اتنا خدا کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے۔ پھر کہتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ کہ اب انہیں دیکھو ہم نے اتنی قربانی دی ہے۔ ثم اصبحت بنو اسد، یہ جو اب بنو اسد والے ہیں، تعذرنی علی الاسلام، یہ اب مجھے دین سکھانے آئے ہیں، یہ مجھے اسلام سکھاتے ہیں۔ لقد خبت اذن، اگر دین ابھی تک مجھ میں نہیں آیا تو پھر تو میں نے بڑے نقصان کا سودا کیا۔ وضل عملی، اور میرے تو سارے عمل برباد ہو گئے، یہ اب مجھے دین سکھاتے ہیں۔ بنو اسد کون تھے؟ یہ سعد رضی اللہ عنہ جن کی شکایت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں وَقَانُوا وَاشَوْا بِهِ إِلَىٰ عمر، اور یہ میری شکایت عمر کے پاس لے آئے ہیں رضی اللہ عنہ کے پاس، امیر المومنین کے، اور کہتے ہیں لا یحسن یصلی، سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ یہ غصے میں سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، کہتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی قربانی دی، اب میری شکایتیں یہ بنو اسد لگا رہے ہیں۔ بنو اسد کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب سعد رضی اللہ عنہ نے بصرہ فتح کیا ہے تو بصرہ کی فتح کے بعد وہ آگے ایران کی طرف چلے ہیں۔ ایک جگہ پر پہنچ کے دریا آ گیا، اب دریا کے کنارے لوگ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کیا کریں؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تیری ذات کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی تیری مخلوق ہے، یہ جو دریا ہے، اور میں تیرا نام لے کے اسے عبور کرنا چاہتا ہوں۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کے کہہ کے گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور گھوڑا جب وہ سپاہ سالار تھے انہوں نے ڈالا تو پوری فوج گھوڑوں سمیت دریا میں اتر گئی، اور انہوں نے دریا پار کیا۔ رستم وغیرہ کے خیال میں بھی آ نہیں سکتی تھی بات کہ دریا کو یہ عرب پار کر سکتے ہیں گھوڑوں کے ذریعے۔ انہوں نے جب دیکھا، تاریخ میں جملہ آتا ہے کہ وہ نعرے لگانے لگے دیو آمدن دیو آمدن، دیو آ گئے، یہ تو جنات آ گئے۔ فوج کا تو ان کا مورال ویسے ہی ڈاؤن ہو گیا، وہ تو ویسے ہی بیٹھ کے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو جنات کی فوج سے واسطہ پڑ گیا، یہ کیا؟ اور سعد رضی اللہ عنہ نے بالکل پار کر دیا دریا۔ حدیث میں آتا ہے ان کا ایک پیالہ گر گیا پانی کا، ایک جگہ یہ دریا پار کر رہے تھے، پیالہ گر گیا پانی کا، اور ایک لہر آئی اور اس نے پیالے کو دور پھینک دیا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو سعد نے روکا، کہنے لگے بے فکر رہو، یہ پیالہ میرے پاس واپس آ جائے گا۔ وہ جب اگلے کنارے پر پہنچے ہیں تو واقعی دریا کی ایک اور موج نے پیالہ ان کے قریب کر دیا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیسے یہ ہو گیا؟ تو کہنے لگے اللہ کے راستے میں بھی بھلا مومن کا حلال صحیح مال ضائع ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنے اس کا اعتبار تھا، میرا پیالہ دریا کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ یہ سعد رضی اللہ عنہ کا حال تھا، ایمان کی اتنی پختگی، اتنی قوت تھی۔ اب یہ بصرہ میں دو گروہ بن گئے تھے، ایک کا خیال یہ تھا کہ ایران سے خام نے ٹکر لی ہے، اتنے آدمی مروا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ سعد رضی اللہ عنہ کے مخالف بھی ہو گئے تھے، یہ لوگ کوفہ میں بھی تھے۔ کوفہ میں اب سعد رضی اللہ عنہ کی وہ کیسے مخالفت کرتے؟ جب سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نکلو اب دوبارہ جنگ کے لیے، اور سعد رضی اللہ عنہ چین اور ان علاقوں کو اب فتح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر مقرر کر دیا تھا، گورنر تھے اپنے علاقے کے یعنی کوفہ کے۔ تو کوفہ والوں نے کیا کیا، ان میں سے جو نہیں جانا چاہتے تھے اب انہوں نے سوچا اس کی مخالفت کیسے کریں، جھوٹی شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی، اور کہا کہ سعد کا یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ سعد رضی اللہ عنہ اتنے مطیع، اتنے فرما بردار تھے خلافت کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ سعد نے اپنے ہاں جو مکان تعمیر کروایا ہے کوفہ میں، اس میں ایک دربان مقرر کر دیا، ایک ڈیوڑی بنا دیا لمبی سی، تاکہ کوئی آئے تو اس سے اندر آنے میں وقت لگے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جس کو خلافت کے تحت بھیجتے تھے گورنر بنا کے، امیر بنا کے، اس سے وعدہ لیتے تھے کہ تم اپنے ہاں دربان نہیں رکھو، جو چاہے تمہارے پاس چلائے گا، بغیر اجازت کے آئے گا، اور وعدہ کرواتے تھے اس سے کہ تم یہ وعدہ کرو کہ باریک کپڑا نہیں پہنو، اور گندم کا آٹا جو بھی استعمال کرو گے چھان کے استعمال نہیں کرو گے، اور یہ وعدہ لیتے تھے کہ تم اپنا ساری چیزیں لکھوا کے جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ہر چیز حتیٰ کہ گھر کے برتن بھی لکھوا کے جاتے تھے کہ اتنی اتنی چیزیں ہم ساتھ لے جا رہے ہیں، اور جب ہم چھوڑ کے عہدے کو واپس آتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ فہرست بیت المال سے نکلواؤ، دیکھو اس نے اپنے امیر ہونے کے زمانے میں وہاں کیا کیا چیزیں نہیں بنائی۔
اور اگر زیادہ مال نکل آتا تھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ کرتے تھے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. ان کی فہرست نکالی گئی جب پرانی، جو وہ لے کے گئے تھے بحرین، اور جب واپس آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ہریرہ یہ اتنا مال، دولت، پیسہ، چاندی، سونا یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا تھا، لوگ میری عزت کرتے تھے، یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے، خدمات میری خدمت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ساری چیزیں ابو ہریرہ سے لے کے بیت المال میں داخل کر دو. خطبہ دیا اور کہنے لگے ابو ہریرہ مجھ سے آ کے یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھا ہوتا، لوگ وہاں آ کے پھر اسے تحفے دیتے تو میں مانتا. یہ کیا بات ہے کہ وہ خلافت کی طرف سے جائے، لوگ اس کی خدمت کریں، اور وہ سمجھتا ہے اس کی خدمت ہے، سرکاری بیت المال میں داخل کیا. چند مہینے گزرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ چاہتا ہوں وہاں کا عہدہ قبول کر لو. انہوں نے کہا امیر المومنین ایک بار جانا ہی کافی ہے، ایک بار ہی کافی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی شدت تھی اپنے مال کے متعلق، غنم رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ وہ باریک کپڑے پہننے لگے ہیں. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو محتسب مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور محمد بن مسلمہ سے کہا کہ جاؤ اور جس حالت میں وہ مل جائیں اسی حالت میں پکڑ کے لے آنا، کوئی بات ان سے نہیں کرنی. یہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے. اتفاق ایسا کہ انہوں نے واقعی باریک کپڑے پہن رکھے تھے، اسی طرح انہیں پکڑ کر لے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. اتنے دنوں کی مسافت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نے بٹھا لیا اور کہنے لگے وہ جو لباس میں نے رکھوایا ہوا ہے وہ لاؤ. وہ لباس کیا تھا؟ 2 موٹے کمبل تھے، اور کہنے لگے لو ایک کمبل کو اوپر اوڑھ لو اور ایک کمبل کو تہمت کے طور پہ، اور یہ بکریاں جا کے انہیں چراؤ، اور جب میرا جی چاہے گا تمہیں واپس بلا لوں گا. 3 مہینے تک وہ بکریاں چراتے رہے جنگل میں جا کے. 2 ان کے پاس کمبل، باقی کوئی چیز نہیں ہے، اور بکریوں کا ہی کہا دودھ پیو، جہاں آئے رات بسر کر لو. 3 مہینے کے بعد انہیں بلایا اور کہنے لگے اب تمہیں سمجھ آئی ہے کہ میں باریک کپڑے پہننے سے کیوں منع کرتا ہوں، اور اب جاؤ ہماری حکومت کی طرف سے. وہ چپ کر کے پھر چل پڑے ہیں حکومت کا عہدہ لے کے. پھر کبھی ایسے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی شدت تھی اس معاملے میں، محمد بن مسلمہ کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو سعد کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جس نے مکان بنوایا رہنے کے لیے لمبی ڈیوٹی کر لی اور دربان بھی مقرر کر لی، اگر یوں ہے تو سعد کو میرے پاس لیا. سعد رضی اللہ عنہ کیا وہ گئے ہیں، واقعی ایسے تھا. انہوں نے محمد بن مسلمہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آگ لگا دینا جا کے اس مزائد جگہ کو جو سعد نے بنائی ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جا کے آگ لگا دی. آگ جب لگی تو سعد رضی اللہ عنہ آئے ہیں، وہ محمد بن مسلمہ کو دیکھ کے چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا حکم ہے. انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، پھر ڈانٹا بھی اور کہا تمہیں منع کیا اس بات سے. سعد رضی اللہ عنہ کا گھر وہ جل گیا، کچھ نہیں بولے، اس لیے کہ پتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اصل میں وہ چیز ان لوگوں کے ساتھ اتنی. سعد رضی اللہ عنہ کو پھر بھیجا. پھر یہ بنو اسد جو تھے لڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے جھوٹی شکایتیں بھیجنی شروع کی. اتنا اس کوفہ سے تنگ آ گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کیا کروں ان کوفہ والوں کا، صبح ان کا امیر بھیجتا ہوں، شام کو یہ شکایتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ بدلو، شام کو بھیجتا ہوں، صبح کو شکایتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کا میں کیا کروں. اور یہ کوفہ کی ساری یعنی سرکشی رہی ہے، یہاں تک کہ حجاج ابن یوسف جب آیا ہے اس نے ان کوفہ والوں کو بالکل ٹھیک کر دیا تھا. اس شہر میں یہ بھی ایک مصیبت رہی ہے، ذہین لوگ بھی بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے، ایک وجہ یہ بھی ہو گئی تھی. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو یہ انہوں نے بات کی. حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ سعد کے متعلق شکایتیں آ رہی ہیں، نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، تحقیق کرو. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ دی کہ میں وہاں کی عام مساجد میں گیا ہوں، نمازیں پڑھی ہیں، لوگوں سے پوچھا ہے، لوگ کہتے ہیں سعد بالکل ٹھیک نماز پڑھاتے ہیں. اور واپسی پہ واسطے سعد رضی اللہ عنہ کو بھی لے آئے. یہ شکایت کرنے والے جو لوگ تھے انہیں بھی ساتھ لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم یہی تھا. یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے سعد لوگ تجھ پر اعتراض کرتے ہیں، یہاں تک کہ تیری نماز پر بھی کہتے ہیں اسے نماز پڑھانی نہیں آتی. سعد رضی اللہ عنہ تو سمجھتے تھے کہ میں انہیں جہاد پہ لے جانا چاہتا ہوں، یہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی تمہیں کیا شکایت ہے. بخاری میں ہی ایک دوسری جگہ پر آتا ہے، اس نے بیان کرنا کچھ بات شروع چاہیے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین لمبی بات ہو جائے گی، یہ بیان دیں، میں تردید کروں، میں بیان دوں، یہ تردید کریں، ہم اس سے بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں. اور وہ یہ کہ سعد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ اڑ گیا. انہیں دیکھ انہیں پتا تھا کہ اس کی دعا میں کتنا اثر ہے. کہنے لگے اللہ اگر تو یہ شکایتیں سچی لے کر آئے ہیں، صحیح لے کر آئے ہیں تو ان کے سامنے مجھے رسوا فرما، اور اگر یہ شکایتیں جھوٹی ہیں اور تو جانتا ہے کہ یہ شکایتیں غلط ہیں
تو اللہ ان لوگوں کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے، لوگوں کے سامنے ان کی عزتوں کو خراب کر دے۔ یہ کہہ کے انہوں نے ہاتھ پھیر لیے منہ پہ، اور ہوا یہی ہے پھر وہ جو شکایتیں لے کے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب چپ ہو گئے، وہ واپس چلے گئے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو، جس کو یہ نائب چھوڑ کے آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے اپنا امیر تم پکا کر لو، جس سے ساتھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان میں سے کئی آدمیوں کے جو انجام ہوا کیا بتائیں، ایک کا آتا ہے، بہت سو کا، ایک اس میں سے بتاتا ہوں، اس کا حال یہ ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، پلکوں کے بال تک سفید ہو گئے، پلکیں لمبی آنکھوں پہ گرنے لگی، اور وہ کوفہ میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، عورتیں اسے مارتی تھیں۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تو کہنے لگا صابتنی دعوت سعد، سعد کی بد دعا لے ڈوبی ہے، سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، بڑھاپے میں ذلیل ہو رہا ہوں، یہ ان کی بد دعا میں ہو گیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بھی یاد فرمایا، 6 آدمیوں کی جو کمیٹی تھی اس میں رکھا ہے، پھر وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے خلافت تم 6 میں رہے گی، اور خلافت اگر سعد کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ اس کے اہل ہے، وہ اس کے اہل ہیں، سعد کو اگر خلافت ملے۔ میں نے جو انہیں کوفہ سے ہٹایا تھا یہ مت سوچنا، مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے نہ خلافت ہو کہ کوفہ کے وہ گورنر نہیں، امیر نہیں رہ سکے، امارت نہیں کر سکے، فرمایا اس کی وجہ اور تھی جو میں نے انہیں کوفہ سے ہٹا دیا تھا۔ سعد کو اگر خلافت ملے تو اچھا ہے، اور سعد کو اگر خلافت نہ ملے تو جسے بھی خلافت ملے میں اسے یہ وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سعد سے ہمیشہ رابطہ رکھے، سعد کے مشوروں پہ عمل کرتا رہے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ کو اسی لیے اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ قریب کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو سعد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنو اسد اب مجھے اسلام سکھانے آئے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھانی آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیسے نماز پڑھاتے ہو؟ سعد رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اعتراض یہ کیا کہ نماز میں کچھ رکعتیں لمبی کچھ چھوٹی پڑھاتا ہے، یہ اعتراض ہے گورنر امیر کے خلاف کہ کچھ رکعتیں لمبی کچھ چھوٹی پڑھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سعد کیسے پڑھاتے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین فرض جب 4 پڑھاؤں اور جب بھی جتنے پڑھاؤں 2 رکعتیں پہلی طویل پڑھاتا ہوں اور 2 آخری جو ہے صرف فاتحہ پڑھتا ہوں بغیر سورت کے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا ہے، میں ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں گا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ صحیح کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ہے، طویل پڑھتا ہوگا ٹھیک ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں ہے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے بددعا دے دی تھی، اس پہ وہ سعد کہتے ہیں کہ یہ مجھے اسلام سکھانے آئے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہے لقد خبت اذن، تو پھر تو میں بہت ہی نکما ہوا، ساری زندگی میں نماز پڑھنی بھی ہم لوگوں کو نہیں آ سکی، وضل عملی، اور میرے عمل برباد ہو گئے پھر تو۔ اور دیکھو عمر رضی اللہ عنہ سے آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ لا یحسن یصلی، سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی، یعنی شکایت بھی کوئی ڈھنگ کی لاتے تو لاتے، نماز میں شکایت ہو رہی ہے میری کہ نماز نہیں پڑھا سکتی۔ سعد رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں رہے ہیں، انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر کوفہ کا امیر بنا دیا تھا۔ کوفہ ایک مسئلہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے اور سعد رضی اللہ عنہ کی رائے الگ الگ ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر انہیں معزول کر دیا تھا، بلا لیا تھا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا مدینہ منورہ کے قریب 10 میل کے فاصلے پر ان کی زمین تھی، بس پھر سعد رضی اللہ عنہ وہاں آ کے پڑ گئے ہیں، پھر کہیں نہیں گئے وہ، پھر انہوں نے گویا عزلت کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں ویسے بھی تنہا پسندی کا ایک غلبہ تھا، بہت تنہا پسند انسان تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے عثمان ابن مظعون کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کر دیا ہوتا تو میں شادی بھی نہ کرتا اور اپنی تنہا زندگی بسر کرتا۔ عثمان ابن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اور حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں انہیں اتارنے کا حکم دیا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اتارا ہے، اور جلدی ہو گئی کچھ اتارنے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبا الی اخیکما، اپنے بھائی کو عزت ادب احترام سے رکھو، قبر میں کیا کر رہے ہو۔ عثمان ابن مظعون سے محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی ہونے کے ناطے ایک ہی دونوں نے ایک کا دودھ پیا تھا اس اعتبار سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب چلنے لگے قبرستان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی کی قبر پہ لگا دو تاکہ مجھے یاد رہے بھائی کی قبر کون سی ہے۔ یہ دلیل ہے احناف کی کہ وہ کہتے ہیں قبر کے سرہانے ایسی تختی لگا دی جائے جس پہ اس کا نام وغیرہ لکھا ہوا نشانی ہو کہ یہ ہمارے فلاں کی قبر ہے، یہ جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، اور پکی قبر پر کرنے سے منع فرمایا، اس لیے قبر کچی رہے لیکن نشانی کے طور پہ تختی اس کی قبر پہ لگا دی جائے، یہ بات درست ہے۔ یہ انہوں نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عثمان ابن مظعون بدر کے قریب انتقال ہوا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر جب آئے ہیں
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے زید ابن حارثہ اور میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹی کی صاحبزادی کی روتے رہے اور پھر فرمانے لگے کہ جا اب تو عثمان ابن مظعون سے جا کے مل جا، یعنی وہ جنت میں پہنچ گیا، اب میری بیٹی تو بھی جا۔ بھائی گیا ہے اور اس کے بعد بیٹی کو رخصت کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوالہ دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روکا ہوتا تجرد کی زندگی گزارنے سے تو میں بالکل مجرد زندگی گزارتا، تنہائی کی زندگی۔ عقیق میں رہے، عقیق میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، سعد رضی اللہ عنہ کا نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، آئے ہیں یہ حج کرنے کے لیے اور ان کو ایک تابعی ملے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اور مسلم میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے مکہ مکرمہ تو کرسی بچھائی جاتی تھی، حرم میں انہیں بٹھایا جاتا تھا اور لائن لگ جاتی تھی لوگوں کی دعا کروانے کے لیے، اتنے لوگ مخلوق خدا جمع ہو جاتی کیونکہ سب جانتے تھے سعد رضی اللہ عنہ کی دعا میں اثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں سعد رضی اللہ عنہ سے ملا اور مجھ سے کہنے لگے کہ کون، نابینا ہونے کی وجہ سے پوچھا تو میں نے کہا فلاں کا بیٹا مطرف عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگے کون عبداللہ، میں نے تعارف کرایا، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تیرا باپ تو ہمارا دوست تھا، یار تھا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے، تیرے باپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ایسا کیا کیا کام ہے مجھ سے، کیا حکم دعا کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا دعا تو ضرور میرے لیے کر دیں، میں اس لیے آیا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا کی وجہ سے لوگوں کے حالات میں نے بدلتے دیکھے، میں نے خود دیکھا ہے یہ، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساتھ آپ اپنی آنکھوں کے لیے کیوں نہیں دعا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ بینائی لوٹا دے، آپ کو کوئی احتیاج ہی نہ رہے گا، آسانی سے چل پھر سکیں گے تو آپ ساری چیزیں۔ تو کہنے لگے میری یہ بات سن کے سعد رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ عجیب بات کرتا ہے میرا بھتیجا، سعد کا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ سعد نابینا رہے دنیا میں اور سعد یہ کہے کہ آنکھیں دے دے، تو یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو اپنی رضا کو مولا کی رضا میں گم کر دیا، جیسے وہ چاہیں وہ ہوتا رہے، اتنے اللہ کی رضا میں اپنے بات کو ختم کرنے والے تھے۔ وفات ہوئی ہے ان کی عقیق، ایک وادی تھی وہاں پہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی، امہات المومنین زندہ تھی کہ یہ انہوں نے اصرار کیا کہ جنازہ لایا جائے، یہاں پہ ہم بھی پڑھیں گے، اور سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا مسجد نبوی میں۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسجد میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور مسجد میں جنازہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے منع بھی فرمایا تھا، پڑھا بھی تھا، دونوں روایات تھی۔ جن لوگوں نے منع کرنے کا سنا تھا وہ اس پہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ اس عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے سے بولی اور کہنے لگی لوگوں کو کیا ہو گیا، اتنی جلدی بھول گئے ہیں، انہیں یاد نہیں ہے کہ سہیل کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں رکھ کے پڑھا تھا، نہ اس جنازے کو ہم بھی پڑھیں گی چونکہ سہیل کا جنازہ پڑھا گیا ہے۔ پھر کوئی بھی نہیں بولا اس عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا گیا اور امہات المومنین نے بھی جنازہ پڑھا ہے۔ وہ کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماموں تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا دیا تھا بدر میں، 2 ہجری میں بدر ہوئی ہے اور 55 ہجری میں انتقال ہوا ہے سعد رضی اللہ عنہ کا۔ کتنے سال گزر گئے، یعنی قریباً 50-53 سال گزر گئے، سعد رضی اللہ عنہ نے وہ کرتا سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور کہا اس میں مجھے کفن دیا جائے، میں نے اسی دن کے لیے سنبھال رکھا تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ کو وہی کفن پہنایا گیا اور بقیع میں دفن کیا گیا۔ بہت سے فضائل ان کے حدیث کی کتابوں میں اور بھی آئے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہاں اپنی خصوصیات کا ذکر کیا اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مناقب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور جس چیز کا نام انسان ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے۔ انسان ظاہری شکل میں نام ہے گوشت پوست کے اس مجموعے کا جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی یہ